نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ آج کے سبق میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 94 سے پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں پیچھے کئی اسباق میں اللہ رب العالمین نے سابقہ قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں۔ وہ واقعات بیان کرنے کے بعد یہاں تک اب ختم ہے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ آئے گا تفصیل کے ساتھ، لیکن جو ایک تسلسل تھا سابقہ قوموں کا، ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے اس رکوع میں ایک نتیجہ نکالا ہے، اور امت مسلمہ کو اس وقت کے جو قرآن کے مخاطب تھے ان کو تنبیہ کی ہے، اور قیامت تک کے مسلمان جو پڑھیں ان واقعات کو، اور اس رکوع میں ایک نتیجہ اور تنبیہ ہے کہ ان قوموں کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، انہوں نے یہ روش اختیار کی تو تم بھی خیال کرنا۔ تو اس رکوع میں ہم پڑھتے ہیں اللہ نے کیا تنبیہ کی ہے، کیا بتایا۔ وما ارسلنا، اللہ فرماتے وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے فی قریۃ کسی بھی بستی میں من نبی کوئی بھی نبی، الا اخذنا اہلہا مگر ہم نے پکڑا ان کے رہنے والوں کو بالبأساء تنگی کے ساتھ، والضراء اور تکلیفوں کے ساتھ، لعلہم یضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں، وہ روئیں، وہ عاجزی اختیار کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہوا کہ کسی بھی پیغمبر، یہ جو پیچھے عذاب آئے نا کہ پیغمبر کی تکذیب کی ہو فوراً ہم نے عذاب دے دیا، ایسے نہیں ہوا، بلکہ کیا تھا، ہم نے پیغمبر کی تکذیب کرنے والوں کو پہلے کیا کیا، تنگی دی، دنیا کی فراوانیاں، رونقیں اور بہاریں وہ چھین لیں۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے عذاب دیے آزمانے کے لیے، تاکہ کس لیے، لعلہم یضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں، وہ روئیں، ان کو پتہ چلے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ فوراً عذاب نہیں آیا، فوراً صفحہ ہستی سے نہیں مٹا دیے گئے جتنے بھی پیچھے واقعات بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی بھی پیغمبر اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی تکذیب کرنے والوں کو فوراً نہیں پکڑتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، پہلے قانون قدرت کیا ہے کہ پہلے ان پر بالبأساء تنگی آتی ہے، کبھی جو ہے کاروبار میں گھاٹا اور نقصان آ جاتا ہے، کبھی جانیں چلی جاتی ہیں، کبھی بیماریاں آتی ہیں، کبھی زلزلے اور سیلاب آتے ہیں، جس طرح آج کل امت مسلمہ پر بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کبھی زلزلے، کبھی طوفان، کبھی سیلاب، کبھی جو ہے وائرس۔ یہ ساری صورتیں کیا ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے کے سبب یہ عذاب آتے ہیں۔ کس لیے، کیوں آتے ہیں، لعلہم یضرعون تاکہ گڑ گڑائیں، وہ روئیں، عاجزی اختیار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے آتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، ثم بدلنا، پھر جب ایک مصیبت، تکلیف، آزمائش آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد قانون قدرت کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ثم بدلنا، پھر ہم تبدیل کر دیتے ہیں، مکان السیئۃ الحسنہ، برائی کی جگہ آسانی، اچھائی، کہ ہم تکلیف کو جو ہے وہ خوشی میں بدل دیتے ہیں، ہم جو برے حالات ہوتے ہیں ان کو اچھے حالات کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے پھر، حتی عفوا وقالوا، یہاں تک کہ وہ بھول جاتے ہیں، وقالوا، اور وہ کہنے لگتے ہیں، قد مس آباءنا الضراء والسراء، تحقیق پکڑا تھا ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیفوں نے اور تنگیوں نے، فاخذناہم، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ روئیں، گڑ گڑائیں، عاجزی اختیار کریں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، بلکہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے دن تو ہمارے باپ دادا پر آتے رہتے ہیں، یہ تو قدرتی آفات ہیں، یہ تو ماحول کی تبدیلی ہے، جس طرح آج کل کے لوگ یہی کہتے ہیں نا، زلزلے، سیلاب، طوفان، وائرس، یہ چیزیں، بیماریاں آنے کے بعد کیا کہتے ہیں، ہم جب پڑھتے ہیں ان خبروں کو کیا سمجھ کر پڑھتے ہیں، کیا سمجھ کر گزر جاتے ہیں ان سے، یہی نا کہ یہ تو روٹین کی خبریں ہیں، یہ تو روٹین کی باتیں ہیں۔ مومن ایسے نہیں ہوتا، مومن کو یہ واقعات دہلا دیتے ہیں، ان کی دل پر چوٹ لگتی ہے، اور وہ اپنے گناہوں کو دیکھ کر اپنا قبلہ درست کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے والے ہوتے ہیں۔ اور کافر لوگ، نافرمان لوگ جن پر اللہ کا عذاب آتا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو روٹین کی بات ہے، یہ تو ایسے تو ہوتا رہتا ہے، ایسے تو ہوتا رہتا ہے، ہمارے وہ کیا کہتے تھے، قد مس آباء، یہ تو ہمارے باپ دادا پر بھی اس طرح برے اور اچھے دن آتے رہتے ہیں، یہ تو ماحول کی تبدیلی ہے۔ فاخذناہم بغتہ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک، پھر عذاب آتا ہے اچانک جب سارے پکڑے جاتے ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے، کیونکہ آسانی آ چکی ہوتی ہے، آسائش آ چکی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمارا جو عذاب تھا، جو تکلیف تھی، جو پریشانی تھی، وہ تو ختم ہو گئی، اب تو ہم خوش ہیں، آسائشوں میں ہوتے ہیں، تو فوراً اللہ کا عذاب آتا ہے، انہیں شعور ہی نہیں ہوتا۔
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے واتقوا اور ڈر جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، البتہ ہم کھول دیتے ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو۔ برکت لینے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے، ایمان مضبوط ہو، شرک نہ ہو، ایمان میں لغزش نہ ہو، ایمان متزلزل نہ ہو، اللہ پر مکمل اعتماد ہو، یقین ہو، اللہ کی جنت پر مکمل یقین ہو، اللہ کی جہنم پر مکمل یقین ہو، مرنے پر مر کر دوبارہ اٹھنے پر مکمل یقین ہو جس بندے کا، واتقوا اور اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا، تنہائیاں اس کی پاک ہوں، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، موبائل استعمال کرتے ہوئے بند کمروں میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، وہ یہ سمجھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ساری دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہوں تو اللہ کی آنکھوں سے، اللہ کی نگاہوں سے میں کبھی چھپ نہیں سکتا۔ تقوی ہو اس کے دل میں، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے مال میں، اس کے گھر میں، اس کے جان میں، اس کی اولاد میں، اس کے رزق میں ہم برکتیں دیتے ہیں، آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہ برکت لینے کا طریقہ ہے، ایمان اپنا مضبوط کریں، تقوی اختیار کریں، اور کئی اور بھی اللہ شریعت نے قانون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتوں کے طریقے اور دعائیں بتائی ہیں۔ اللہ سے برکت کا سوال کیا کریں، کثرت نہیں مطلوب، برکت چاہیے۔ اور برکت کا جو مفہوم ہے نا وہ یہ ہے کہ تھوڑی چیز ہو اس کے فائدے بڑھ جائیں، تھوڑی آپ کی تنخواہ تھوڑی ہے لیکن ضرورتیں اس سے پوری ہو جاتی ہیں تو برکت ہے۔ آپ کی تنخواہ لاکھوں میں ہے لیکن ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، مہینے سے پہلے وہ ختم ہو جاتی ہے تو برکت نہیں ہے۔ کثرت نہیں مطلوب، برکت مطلوب۔ برکت کا مطلب ہے تھوڑی چیز فائدہ اس کا بڑھ گیا اور تا دیر آپ کے وہ استعمال میں رہی، فائدے بھی اس کے بڑھ گئے اور اس کی عمر بھی، اس کی جو کوالٹی ہے اس کی جو زیادہ دیر تک آپ کے پاس موجود رہی، اس کو برکت کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں برکت دیں۔ اللہم بارک لنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم، کھانا کھانے کے بعد آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فیہ ورزقنا خیرا منہ، اللہ اس کھانے میں برکت دے دے، اس سے بہتر عطا فرما۔ دودھ پینے کے بعد آپ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اسی طرح اور بھی دعائیں ہیں برکت کی۔ اور زمین سے بھی برکتیں، یعنی آسمان سے جتنی بارش کی ضرورت ہے وہ برستی اور زمین جو ہے اپنا اناج اگاتی، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے تکذیب کی، فاخذناہم، تو پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو وہ کماتے تھے۔ افامن اہل القریٰ، کیا امن میں آ گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ، اہل القریٰ یہ بستیوں والے، ان یأتیہم، کہ آ جائے ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، بیاتن رات کو، وہم نائمون، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں، یہ سوئے ہوئے ہوں، سوتے ہوئے ان پر ہمارا عذاب آ جائے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تو یہ کیوں بے خوف ہیں۔ اب اس وقت کی قرآن کے مخاطب مشرکین مکہ تھے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں اس لیے کہ یہ کام وہ کرتے تھے، اب بھی یہ کام کرتے ہیں، پھر بے خوف ہیں۔ بے خوف کس لیے ہیں؟ گناہ کر کے بے خوف، اور مومن جو ہے وہ نیکی کر کے بھی اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے۔ منافق اور کافر گناہ کر کے بھی اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا۔ ایمان والا مومن جس کا اللہ پر ایمان ہے، یقین ہے، مرنے پر اٹھنے پر، وہ کیا ہوتا ہے؟ نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کر، نیکیاں کر کے، گناہوں کی معافیاں مانگ کر، پھر بھی اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب آئے اور میں پکڑا نہ جاؤں۔ وہ دوسروں کے گناہ دیکھ کر اس کے دل میں ڈر لگا رہتا ہے کہ دنیا اس قدر گناہ کر رہی ہے، اتنی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور میں کچھ نہیں کر رہا، میں روک نہیں رہا ان کو اللہ کی نافرمانیوں سے، میں کچھ نہیں کر سکتا، عذاب آیا تو کہیں میں نہ رگڑا جاؤں۔ مومن کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اوامن اہل القریٰ، کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں ان بستیوں والے، ان یأتیہم بأسنا ضحیٰ، کہ آ جائے ان کے پاس عذاب ضحن، چاست کے وقت، ضحیٰ کے وقت، وہم یلعبون، اس حال میں کو کھیل رہے، کھیل کود میں مصروف ہوں۔ یہ بے خوف ہو کر کیوں؟ کھیل کے میدانوں میں، کرکٹ کے میدان، فٹ بال کے گراؤنڈ سجے ہوئے ہیں، کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کی ایک ویڈیو آئی کہ فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے جرمنی اور انگلینڈ کا، اور فل کھچا کھچ گراؤنڈ بھرا ہوا ہے، میرے خیال سے 29 جون کی بات ہے۔ اور اسی دن، کیونکہ اب تو نیٹ ہے نا، سب ہر چیز آن لائن ہے، ہر چیز آپ دیکھ، اسی دن کی ویڈیو آئی کعبۃ اللہ کی، بیت اللہ کی، وہاں چند بندے طواف کر رہے ہیں، کیوں کہ کرونا ہے، وہاں کرونا ہے اور فٹ بال کا گراؤنڈ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں، بے خوف ہو گئے ہیں، اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا ہے۔ اللہ ہدایت دے ہمارے حکمرانوں کو، ان کو نہیں پتہ کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ کافروں کی ساری جو ہے سازشیں ہیں۔
کرکٹ کے گراؤنڈ وہاں پر کچھ نہیں، وہاں بیماری نہیں آتی. اللہ کا گھر جہاں سے شفائیں ملتی ہیں، جہاں پر رحمتیں برستی ہیں اللہ کی، ان کو ہم نے ویران کر کے رکھ دیا. اس سے عذاب ٹلے گا اور عذاب آئے گا اور مصیبتیں آئیں گی. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اللہ کے گھروں کو بھریں، اور اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں. ہم بے بس ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اللہ اپنے گھر کی رونقوں اور رحمتوں کو دوبارہ جو ہے بحال فرما دیں. یہ کیوں بے خوف ہو گئے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ کیوں بے خوف ہیں ہمارے در کو چھوڑ کر، ہمارے گھروں کو ویران کر کے؟ کس لیے بے خوف ہیں؟ ہماری نافرمانیاں کر کے. کرکٹ کے گراؤنڈ سجے ہیں، زنا خانے چل رہے ہیں، شراب خانے، اللہ کی نافرمانیوں کے اڈے، فحاشی اور یعنی بے حیائی کی ویب سائٹیں، گناہ، بدی بدکاری، سود، رشوت، سب کچھ. کون سا ایسا گناہ ہے جو نہ ہوتا ہو؟ سارے گناہ کر کے اللہ فرماتے ہیں یہ کیوں پھر بے خوف ہیں؟ مومن تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ کی تدبیر سے یہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ ان کو نہیں پتا، پچھلی قوموں کے واقعات نہیں پڑھے انہوں نے کہ ان پر کیسے عذاب آیا؟ یہی ہے نا. پہلے اللہ فرماتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ جب نافرمانی کریں ہم آسائشیں دیتے ہیں، ہم دنیا کی رونقیں اور بہاریں سب کچھ دیتے ہیں ان کو. پھر ان رونقوں میں آ کر، ان بہاروں میں آ کر یہ مست ہو جاتے ہیں تو اچانک کیا ہوتا ہے؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر اچانک ان پر پکڑ آتی ہے. فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ، بس نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی تدبیر سے، إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، مگر نقصان اٹھانے والی قوم. تو یہاں تک رکوع بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. انشاءاللہ آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے کی توفیق دیں. آپ ان اسباق کو دوستوں تک پہنچائیں، خصوصاً آج کا سبق، اور آئندہ بھی دوستوں تک شیئر کرتے رہیں. یہی دین کا بہت ہی بہترین کام کرنے کا آپ کے پاس ذریعہ ہے، موبائل. اس کے ذریعے دین کی دعوت دیں. علماء کے جو مستند علماء کرام ہیں ان کے کلپ آپ دوستوں تک پہنچائیں، واٹس ایپ پر شیئر کرتے رہیں تاکہ آپ بھی دین کے داعی بنیں. بہت ہی اچھا صدقہ جاری. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.